یورپی یونین میں ایک EU ڈسانفو لیب کے نام سے ایک پورا نیٹ ورک ان کا ایکسپوز ہوا تھا. یہ خانہ افقلات تھے جنہوں نے, یہ آن ریکارڈ ایک ٹروتھ ہے بلوچستان کا, جنہوں نے سونے میں تولا قائد اعظم محمد علی جناح کو اور فاطمہ جناح کو. جتنے بڑے بڑے چہرے آج ٹرائبلی جو بات کرتے ہیں بلوچستان کی روایات کی, کلچر کی, ان کا اگر بیک گراؤنڈ آپ دیکھیں پری پارٹیشن, اس وقت جب انگریز آتا تھا تو انگریز کی بگی کو کھینچنے میں یہ سرداران جو آج ہیں یہ سارے فہرست ہوتے تھے. کبھی سردار اختر مینگل صاحب کو یہ کہیں گی کہ وزیر اعظم پاکستان آ رہے ہیں, آپ ان کی گاڑی کا دروازہ کھولیں, تو وہ شاید آپ کو اتنا ناراض ہوں گے کہ آپ پریشان ہو جائیں گی کہ میں نے یہ کیا کہہ دیا. لیکن اس وقت انہی کے اجداد ان کی بگی کھینچنے کا بھی فخر محسوس کرتے تھے. انہوں نے کہا کہ مجھے رات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور انہوں نے مجھے کہا کہ پاکستان کا حصہ بن جاؤ. یہ ایک ہسٹوریکل فیکٹ ہے جو خانہ افقلات کا خود کا سنایا ہوا ہے. چند لوگ جو آج بلوچستان کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں یہ اس وقت پھر اسی فلو میں بہہ گئے. السلام علیکم. بلوچستان ایکسکلوسیو میں میں ہوں آپ کی میزبان ماہنور قریشی, اور یہ جو براڈ کاسٹ کی سیریز ہم نے سٹارٹ کی ہے بلوچستان ایکسکلوسیو کے نام سے, اس میں ہم پاکستان کی انڈیپینڈنس سے پہلے سے لے کر اب تک کے جو بلوچستان کے حالات ہیں اس پر بات کریں گے. اور خاص طور پہ اگر بلوچستان کے حوالے سے بات کی جائے تو پاکستان کی بہت اہم اسٹریٹجک لوکیشن پر بلوچستان موجود ہے. نہ صرف بلوچستان کے بارے میں پاکستان میں بات ہوتی ہے بلکہ اکراس دا گلوب بات ہو رہی ہے, اور خاص طور پہ انڈین میڈیا بہت زیادہ کنسرنڈ رہتا ہے, بہت زیادہ انوالوڈ رہتا ہے بلوچستان کے حوالے سے, چاہے پراکسیز ہو یا بلوچستان میں انٹرفیئرنس ہو. ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں تھرڈ پارٹی بہت زیادہ پرومیننٹ ہے. تو بیسکلی بلوچستان کے یہ ایشوز جو آج کل ہمیں سامنے نظر آ رہے ہیں یہ کیوں ہے, اس پر ہم بات کریں گے. اور پروگرام میں ہمارے ساتھ ہوں گے ڈاکٹر عرفان اشرف, جنہوں نے سب سے پہلا جو ان کے سب سے امپورٹنٹ چیز میں ان کے انٹروڈکشن سے پہلے ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی کہ بلوچستان کے حوالے سے ایک بڑی زبردست سی مووی بنائی گئی 2.5 چال کے نام سے, جو انہوں نے بنائی, اور اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان میں وہ رہے بھی, تعلیم بھی وہاں سے حاصل کی, اینکر پرسن بھی ہیں, صحافی بھی ہیں, اور بلوچستان کے حالات پہ گہری نظر رکھتے ہیں. سب سے پہلے تو پروگرام میں آپ کو خوش آمدید. بہت شکریہ جی, تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم. لیکن ایک چیز آپ نے بھی نوٹس کی ہوگی, ہمیں دیکھنے والے بھی جانتے ہیں کہ انڈیا بہت بلوچستان سینٹرک کانٹینٹ بھی بناتا ہے, چاہے ان کے ریڈیو ہو تو اس میں بھی بلوچی زبان میں چل رہے ہوتے ہیں پروگرامس. اب بلوچستان کے حوالے سے ہمارے ارد گرد بہت سی فیک نیوز پھیلتی ہے, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سی ایسی باتیں بھی سامنے آئیں اوبیسلی تھرڈ پارٹی کی طرف سے, انڈین میڈیا کی طرف سے بھی, کہ پاکستان نے قبضہ کیا یا پاکستان نے کنٹرول کیا بلوچستان کو. تو سب سے پہلے تو ہم پری انڈیپینڈنس پہ جاتے ہیں کہ تحریک آزادی پاکستان میں بلوچستان کا کیا کردار تھا. آپ کا بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے, اور جیسے آپ نے بات کی کہ انڈین میڈیا نے ہمیشہ سے ایک فیبریکیٹڈ سٹوری بلوچستان کو لے کے ہمیشہ دکھائی ہے. اب اس میں ایک تو ظاہر ان کا جو پروپیگنڈا ہے, ان کے جو نیریٹو وار میں جو انڈیا دنیا کو دکھانا چاہتا ہے, ان کا ایک موٹیو تو وہ ہے. اس میں ہمارے اینڈ سے کہاں غلطیاں ہوئیں وہ بھی میں ضروری سمجھتا ہوں کہ جہاں ہم انڈیا کے فیک نیریٹو کو جواب دیتے ہیں, ساتھ ہی ہمیں یہ بھی بتانا چاہیے کہ ہم سے کہاں غلطی ہوئی اور کس چیز کو انڈیا ایکسپلائٹ کر رہا ہے. تو پہلا جو آپ کا سوال ہے کہ انڈین میڈیا پہ جو آپ نے بات کی, انڈین میڈیا نے ایک تو نیریٹو تو بنایا. انڈیا کی ایک مووی اگر آپ کی نظر سے کبھی گزری ہو, انہوں نے بلوچستان کو لے کے ریسنٹلی ایک ویب سیریز ایک بنائی تھی پوری. پھر ایک لائن آف فریڈم کے نام سے ایک ان کی ایک مووی ہے. اس طرح کی کئی موویز انہوں نے اسپیسیفکلی بلوچستان پہ بنائی ہیں, جس میں انہوں نے دنیا کو وہ بلوچستان دکھانے کی کوشش کی جو کبھی بلوچستان تھا ہی نہیں. اور ایگزیکٹلی آپ نے درست فرمایا کہ انڈین میڈیا ابھی ان دنوں جب آپ اور میں یہ بات کر رہے ہیں, ان دنوں بھی پورے ٹی وی شوز ہو رہے ہیں. ارنب گوسوامی کا شو ہو رہا ہے, پوڈ کاسٹ ہو رہے ہیں, بات ہو رہی ہے, کہہ رہے ہیں جی بلوچستان ابھی اپنی آزادی کا اعلان کرنے لگا ہے, بلوچستان الگ ہونے لگا ہے. اور وہی بات وہ بتا رہے ہیں کہ جو آپ نے بھی کہا کہ انہوں نے کئی ٹی وی پروگرام اس پہ کیے, ریڈیو نیٹ ورک کھڑا کر دیا پورے کا پورا, لوگوں کو ہائر کیا ہوا ہے, ان کو پیسے دیتے ہیں اور وہ ان سے اپنی مرضی کا نیریٹو بنا رہے ہیں, تاریخ کو غلط سمت میں لے کے جا رہے ہیں. تو یہ بڑا ایک اچھا میں سمجھتا ہوں کہ بینگا پاکستانی ہمیں اس وقت ضرورت ہے کہ ہم اس پہ بات کریں اور ہم صرف وہ بتائیں جو تاریخ کا سچ ہے. گو کہ ہمارے یہاں المیہ یہ ہے کہ گورنمنٹ سوئی ہوئی ہے, سوری ٹو سے. بہت سے لوگوں کو برا لگتا ہے ظاہر ہے جب آپ سچ بولتے ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ کام تو گورنمنٹس کے کرنے کے ہیں کہ وہ تاریخ کو ٹھیک کریں. ایک طرف انڈیا پورے کا پورا اپنی انڈسٹری کو نیریٹو فیڈ کر رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے عرصے میں
यूरोपीय यूनियन में एक EU डिसइंफो लैब के नाम से एक पूरा नेटवर्क इनका एक्सपोज हुआ था, जिसमें क्या था, मुंबई में बैठा श्रीवास्तव ग्रुप एक फेक उन्होंने आउटलेट्स बनाए, फेक मीडिया नेटवर्क खड़े किए, UN के अंदर उन्होंने अपनी प्रेजेंस कायम की और मुख्तलिफ सेमिनार्स करवाए और लोगों को बलूचिस्तान का एक फेक नैरेटिव और ओवरऑल पाकिस्तान ट्रेंड चलाए गए, न्यूज़ लेटर्स जारी किए गए, उसके ऊपर वेब सीरीज बनाई गई। तो वो खैर बाद में वो डिस्क्लोज हुआ कि वो एक फेक इंडियन प्रोपेगेंडा नेटवर्क था सारे का सारा। लेकिन जब हम पाकिस्तान की तरफ आते हैं तो यहाँ आप हैरान होंगी कि यहाँ हम अपना सच बताने के लिए भी तैयार नहीं है, कोई इनिशिएटिव लेने को तैयार नहीं है, और इंडिया वन साइडेड नैरेटिव बना रहा है और उस वन साइडेड नैरेटिव ने अपनी स्पेस बना ली है। एक मानने की बात है, आज दुनिया कहीं ना कहीं उनके उस झूठ का शिकार हो चुकी हुई है जो उन्होंने बलूचिस्तान को लेके, पाकिस्तान को लेके बनाया। तो अब हम आते हैं, जो आपका सवाल था कि बलूचिस्तान किन हालात में पाकिस्तान के साथ शामिल हुआ या पहले के क्या हालात थे। बेसिकली कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के ज़ाती ताल्लुकात थे खानफ कलात के साथ। खानफ कलात बेसिकली उस वक्त के जो बलूचिस्तान के वो आप कह लें कि लीडर थे, क्योंकि डेमोक्रेटिक सेटअप तो था नहीं उस वक्त का, तो वो उस स्टेट के सरबराह थे और वही वहाँ के तमाम अफेयर्स को चलाते थे। तो कायद-ए-आज़म के साथ उनके पर्सनल ताल्लुकात थे। खानफ कलात के पास कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान बनने से पहले भी जाते थे, और मुझे ये एजाज़ हासिल है कि मैं अभी तकरीबन कोई 5 साल पहले मैं खानफ कलात के उस महल में गया जहाँ पे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना खुद आया करते थे, और आप हैरान होंगी कि वहाँ एक कैप्टन्स रूम है। उस खानफ कलात का जो महल है उसका बेसिकली जो नक्शा है वो एक बहरी जहाज़ के नक्शे के ऊपर बना हुआ है और बड़ा खूबसूरत महल है। तो मैं वहाँ गया, सेनेटर जो अभी MPA हैं प्रिंस आगा अहमद उमर ज़ई, उनके साथ गया, मेरे अच्छे दोस्त हैं। तो हमने वहाँ कैप्टन रूम देखा जिसमें कायद-ए-आज़म जाके ठहरा करते थे, और खानफ कलात उन्हें ये कहते थे कि बिकॉज यू आर कैप्टन ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन सब कॉन्टिनेंट, सो यू शुड लिव हियर। यानी कि इतने ज़्यादा क्लोज, इस हद तक उनकी वाबस्तगी थी। और फिर एक और पहलू जो लोगों को पता या नहीं पता, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ फातिमा जिन्ना भी वहाँ जाती थी, और जब तहरीके आज़ादी पाकिस्तान में फाइनेंशियल रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ी तो ये खानफ कलात थे जिन्होंने, ये ऑन रिकॉर्ड एक ट्रूथ है बलूचिस्तान का, जिन्होंने सोने में तोला कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को और फातिमा जिन्ना को। एक हुक लगी हुई है, और ये रियलिटी है, एक हुक लगी हुई है जहाँ खानफ कलात ने, जब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जब उन्हें बताया कि अब ज़ाहिर है हम इस मूवमेंट को लेके आगे बढ़ रहे हैं तो हमें आपकी भी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो जो उनकी आइडियोलॉजिकल सपोर्ट थी या जो उनकी मॉरल सपोर्ट थी वो तो एक तरफ, उन्होंने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को कहा कि मैं आपका और फातिमा जिन्ना का जितना वेट है उसके मुकाबले का मैं आपको गोल्ड डोनेट करता हूँ इस तहरीक आज़ादी में। और उस वक्त के हिसाब से वो बहुत बड़ी एक डोनेशन थी, और वो उन्होंने पाकिस्तान के लिए कंट्रीब्यूट की और उन्होंने कहा कि हम इसका हिस्सा बनना चाहते हैं। और फिर जब पाकिस्तान बन गया, जब पार्टीशन हुई, तो आफ्टर दैट ज़ाहिर है क्योंकि एक हायरार्की तो मौजूद थी खानफ कलात की। बलूचिस्तान की बेसिकली जो ट्राइबली जो डिवीजन्स हैं उसमें सारावान है, उसमें जालावान है। तो खानफ कलात ने उस वक्त के तमाम सरदारान पे मुश्तमिल एक जरगा बुलाया, और आप हैरान होंगी कि जितने जालावान और सारावान के ट्राइब थे उन्होंने सब ने जॉइंटली खानफ कलात को जो रेजोल्यूशन दी, उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं। यानी कि उससे पहले से सपोर्ट थी बलूचिस्तान की पाकिस्तान को। एग्जैक्टली, वहाँ के तमाम ट्राइबल लीडर्स की सपोर्ट थी। खानफ कलात बज़ात खुद उसमें ज़ाहिर लीड कर रहे थे, और अल्टीमेटली फिर इन्होंने इस तरीके से 1948 में बाज़ाब्ता तौर पे पाकिस्तान का हिस्सा बने। लेकिन एक बैकग्राउंड पूरा था, जब ये तारीख चल रही थी तो मैंने आपको बताया कि फाइनेंशियली उनका रोल था, उनका मॉरली रोल था, हर एतबार से वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के शोल्डर बाय शोल्डर खड़े रहे, फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट किया, और उसमें लोगों की माइंड मेकिंग में उनका बड़ा रोल था, और बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया। अगर आप 100 kg गोल्ड को अभी भी आजकल के दौर में कैलकुलेट करें तो इट्स टू मच। ऐसे ही है। तो ये एक बहुत बड़ी एक ऐसी तारीख की एक सुनहरा दौर है जिसे अनफॉर्चुनेटली अब कोई नहीं बताता, बात ही नहीं होती इस पे, लोगों ने इसको बुला दिया कहीं ना कहीं। तो लेकिन आप कभी इत्तेफाक हो आपका तो जो खानफ कलात की फैमिली के लोग इस वक्त भी जो बलूचिस्तान में रहते हैं, जिनमें से जो 2-3 तो बहुत ही विजिबल नेम है जो इस्लामाबाद में भी अवेलेबल हैं, उनसे कभी हम बात कर सकते हैं, तो वो आपको बताएंगे कि कितना इनका कंट्रीब्यूशन था। और फिर मैं हमारे जो नाज़रीन हैं, मे बी कि वो हमारी पुरानी एक
سیریز ہے اس کا اسکرین پہ ابھی دیکھ سکتے ہوں کہ وہ پوری ایک آج بھی خانہ فقلات کے محل میں وہ تصاویر لگی ہوئی ہیں قائد اعظم محمد علی جناح کے آنے کی اور باقی جو ان کے ساتھ ایک انٹریکشنز تھا, جو ڈسکشنز تھیں. تو یہ ایک بہت بڑا سچ ہے تاریخ کا جسے لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ بلوچستان کو کبھی فورسیبلی آکوپائی نہیں کیا گیا, بلکہ یہ وہاں کے لوگوں کی ول تھی, وہاں کی جو لیڈرشپ تھی اس کی ول تھی, اور انہوں نے ولنگلی اس کو جوائن کیا, اور پھر نہ صرف جوائن کیا بلکہ کنٹریبیوٹ کیا اس تحریک کو مضبوط کرنے میں, پاکستان بننے میں. اور پھر جب پاکستان بنا تو انہوں نے وداؤٹ اینی ریجیکشن کسی سائڈ سے یہ سارا ایک ان کا, اور پری انڈیپینڈنس میں ان کی اتنی زیادہ سپورٹ بھی تھی. لیکن آپ نے یہاں پہ کہا کہ خانہ فقلات نے پھر تمام جو سردار تھے ان کو بلایا اور ان کے ساتھ مشاورت ہوئی, تو وہ سرداری نظام جو تھا وہ کیسا تھا اس وقت جب پاکستان آزاد نہیں ہوا تھا, اس پروسیس میں تھا, اور جو بلوچستان ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ تھی, تو اس وقت کیسا سرداری نظام تھا وہاں کا؟ یہ بڑا ایسا سوال ہے کہ جس پہ بہت ہی کم لوگ جرأت کرتے ہیں سوال کرنے کی بھی اور جواب دینے کی بھی. بیسکلی بلوچستان کا جو ٹرائبل کلچر تھا انگریز کے دور میں وہ کمپرومائزڈ ہو چکا تھا, اور خانہ فقلات بھی اس حقیقت سے آگاہ تھے, اور جو بلوچ قوم تھی, بلوچستان کے لوگ تھے, وہ بھی اس کو سمجھتے تھے. جتنے بڑے بڑے چہرے آج ٹرائبلی جو بات کرتے ہیں بلوچستان کی روایات کی, کلچر کی, ان کا اگر بیک گراؤنڈ آپ دیکھیں پری پارٹیشن, تو یہ ان کے آبا و اجداد یا چند ایک تھے ظاہر جو بہت زیادہ جن کی ایج تھی, جیسے سردار عطا اللہ مینگل, خیر بخش مری بھی وفات پا چکے ہیں, عطا اللہ مینگل بھی وفات پا چکے ہیں, اور اسی طریقے سے چند ایک اور بھی ہیں. تو یہ اس وقت انگریز سرکار کے ایک طرح سے سب آرڈینیٹ تھے بلوچستان میں, اور ان کی کوئی اس طرح کی ورتھ نہیں تھی جیسے اب یہ کلیم کرتے ہیں نا کہ جی ہم جو ہے وہ اس وقت پتہ نہیں ہم کھڑے تھے اور یہ تھے. اگر وہاں کسی کی اس وقت اسٹینڈنگ تھی ہی واز خانہ فقلات, اور ان کے رائٹ لیفٹ ظاہر جو ان کی کیبنٹ کے چند لوگ تھے. لیکن خانہ فقلات کو بھی یہ پتہ تھا کہ جو اسٹیٹ ہے ان کی وہ اتنی انڈیپینڈنٹ نہیں ہے کہ وہ کوئی ایک ایسی کوئی مضبوط ریاست ہے جس کی اپنی کوئی بہت بڑی فوج ہے, اپنی کوئی بہت بڑی ورتھ ہے اور وہ جو چاہے کر سکتے, ایسا نہیں تھا. انگریز اوور آل کیونکہ سب کنٹیننٹ پہ تو تھا ہی تھا, تو آف کورس وہ اسی طریقے سے ان کو بھی ٹریٹ کرتا تھا. تو وہاں بھی ایک یہ اس سرداری نظام کے اندر بھی یہ ایک آواز تھی کہ ہم کوئی ایسا ہی کسی فیڈریشن کا حصہ بنے جو تھوڑی سی اسٹرانگ ہو, جس کی اپنی کوئی آٹونومس قسم کی باڈی ہو, جو خود سے ڈیسیژن لے سکے, جو ہر چیز کے اوپر کسی پہ ڈیپینڈنٹ نہ ہو. کلچر بھی ذرا ہمارے سے تو آف کورس تو وہ جب پاکستان بننے لگا تو ظاہر ہے وہ ایک سوچ وہاں ایمرج ہوئی. اس سوچ نے ایک میسج دیا انٹرنلی, ان کی جو کیبنٹ تھی اس کے اندر ڈسکشن ہونے لگی کہ اگر ہم نے انگریز کی جو ایک انڈائریکٹلی ایک ظاہر سلیوری تو تھی اس سے اگر نکلنا ہے تو ہمیں بہتر ہے کہ ہم یہ اب جو پارٹیشن ہو رہی ہے ایک اسلامی ملک بن رہا ہے تو ہم اس کا حصہ بنیں, اور پھر اس کا حصہ بننے سے ہماری آف کورس پروٹیکشن بھی ہوگی, ہماری جو ٹریڈیشنل ویلیوز ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں ریوائیو ہوں گی. انگریز کا جو دور تھا اور جو ان کے اسپیشل انوائے بلوچستان کے اوپر اس وقت اپوائنٹڈ تھے, وہ جب بھی آتے تھے, یہ تاریخ ہے, میں آپ کو ایک حوالہ دوں گا اگر آپ کبھی انٹرویو کرنا چاہیں تو. ایک شخصیت ہے میر شفیق الرحمان مینگل بلوچستان کی, وہ میر نصیر مینگل کے بیٹے ہیں اور ایک بہت بڑے ٹرائبل انفلوئنس رکھنے والے شخص ہیں. تو وہ بھی آپ کو یہ بتائیں گے کہ جو اس وقت جب انگریز آتا تھا تو انگریز کی بگی کو کھینچنے میں یہ سرداران جو آج ہیں یہ سارے فرست ہوتے تھے. کبھی سردار اختر مینگل صاحب کو یہ کہیں گی کہ وزیر اعظم پاکستان آ رہے ہیں, آپ ان کی گاڑی کا دروازہ کھولیں, تو وہ شاید آپ کو اتنا ناراض ہوں گے کہ آپ پریشان ہو جائیں گی کہ میں نے یہ کیا کہہ دیا. لیکن اس وقت انہی کے اجداد ان کی بگی کھینچنے کا بھی فخر محسوس کرتے تھے, اور وہ تو ذرا بگیوں کا دور تھا آپ کو پتہ ہے, اور ایون قالینیں بچھانا فخر کرتے تھے کہ وہ اس پہ قدم مبارک رکھیں اور وہ چل کے آئیں. تو یہ ایک وہ تلخ حقائق ہیں جن کو لوگ نہیں بتاتے. لوگ ہمارے یہاں میڈیا بھی بہت زیادہ انفارچونیٹلی کمپرومائزڈ ہے. بڑے بڑے ہمارے جو اینکرز ہیں جو کہ ٹی وی اسکرینوں کے اوپر بیٹھتے ہیں لیکن وہ یہ باتیں کرنے کی ضرورت ہی نہیں کرتے, وہ کیونکہ وہ ایک ہی نیریٹو کو فیڈ کرنا چاہتے ہیں جو کہ انٹرنیشنل ایجنڈے کا حصہ ہے. تو
ٹرائبل نظام اس وقت کا سوری ٹو سے یہ بالکل ایک مرا ہوا نظام تھا. اس سے اپنے لوگوں کے لیے کچھ نہیں تھا, بلوچ قوم کے لیے کچھ نہیں تھا, اور انٹرنلی جو بلوچ قوم تھی اس میں ایک ول تھی کہ کچھ ایسا ہو جس کا ہم حصہ بنے, جہاں ہماری بھی لائف اپلفٹ ہو سکے. تو یہ جو ہسٹری بتائی جاتی ہے کہ ہم کھڑے ہوئے, ہم تحریک آزادی میں جو بہت آگے تھے, وہ ایسا نہیں تھا. وہ انگریزوں کے ساتھ ملے ہوئے تھے اور ایک طرح سے ان کے سب آرڈینیٹ کے طور پر تھے. چند آوازیں ڈیفینیٹلی تھی, جیسے کہ قاضی فائز عیسیٰ کے والد جو ہیں ان کا رول تھا, خانف قلات کا رول تھا, اسی طرح جوگزی ٹرائب جو ہے ان کا رول تھا. اسی طرح سے ایک عوامی ول تھی پوری کی پوری, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ عوامی ول تھی. جو خانف قلات خود تھے وہ خود اس طرف تھے. اور ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا, اور یہ خانف قلات کی فیملی کا سنایا ہوا ہے, اور یہ میرے ایک پروگرام میں آج بھی یوٹیوب پہ اویلیبل ہے, کوئی بھی دیکھنا چاہے. میں نے ایک آپ کا بلوچستان کے نام سے ایک سیریز کی تھی, تقریباً 20-22 ایپیسوڈ کی بلوچستان پہ, اور میں پورا بلوچستان پھرا تھا, ایسے نہیں کہ اسلام آباد میں بیٹھے اور ہم نے کی. تو یہ انہوں نے مجھے خانف قلات کے گھر میں یہ واقعہ سنایا تھا. میرے پاس آج بھی وہ آن ریکارڈ ہے, ضرورت پڑے گی تو وہ بھی ہم اپلوڈ کر سکتے ہیں. تو اس میں یہ بتایا ہمیں ان کے جو خانف قلات کے بھائی ہیں آغا عمر احمد زئی, انہوں نے بتایا کہ جب یہ جرگہ ہو گیا تو جرگے کے بعد خانف قلات رات کو سوئے اور انہوں نے استخارہ کیا کہ مجھے اللہ کی طرف سے ظاہر ہے ایک بینگ اے مسلم جو ہمیں ایک ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی نہ کوئی ڈائریکشن آ جائے, کوئی ہمیں ایسا کوئی آئیڈیا ہو جائے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو انہوں نے استخارہ کیا اور پھر اگلے دن صبح انہوں نے جو اپنے دیوان میں سنایا, انہوں نے کہا کہ مجھے رات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور انہوں نے مجھے کہا کہ پاکستان کا حصہ بن جاؤ. یہ ایک ہسٹوریکل فیکٹ ہے جو خانف قلات کا خود کا سنایا ہوا ہے, اور ان کے بھائی نے میرے ساتھ یہ میرے پروگرام میں بات کی, اور وہ آج بھی ریکارڈ کا حصہ ہے. تو وہ پھر انہوں نے یہ ڈیسیژن لے لیا, پاکستان کا حصہ بن گئے. اب جو چند نیگیٹو آوازیں ظاہر ہے وہ آگے چل کے جب ہم اس سیریز میں بات کریں گے تو وہ آف کورس کچھ کریکٹرز ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گا, جن کی کیونکہ اس وقت ایک انگریز سرکار کے ساتھ دال روٹی چل رہی تھی, تو انہوں نے تو کہیں نہ کہیں ظاہر اپنا حصہ تو ڈالنا ہی تھا کہ یار یہ کیا ہو گیا, کیوں ہو گیا, کیسا ہو گیا. پھر بلوچستان کا جو آپ کو پتہ ہے کہ نیچرل ریسورسز کا جو ایک بہت بڑا اس کا رول ہے, آلموسٹ $1.3 ٹریلین کے ذخائر بلوچستان میں ایک اندازے کے مطابق موجود ہیں. اور اسی طرح سے اور اس کی جو پورٹ امپورٹنس ہے, جو اسٹریٹجک لوکیشن ہے جیسے آپ نے انٹرو میں کہا, تو وہ کہیں نہ کہیں تھیں. لیکن کنکلوڈیڈ جو بلوچستان کا جو پاکستان میں آنا تھا اس میں 2-3 چیزیں بڑی واضح تھی. میں آپ سے یہی سوال پوچھنا چاہ رہی تھی. ایک یہ کہ جی آپ نہیں, لیکن یہاں پہ میں تھوڑا سا وہ بھی آپ سے جاننا چاہوں گی کہ اب جو لوگ اس کا اپنے اوپر ایوارڈ لینا چاہتے ہیں, they were not the part of it, اور جنہوں نے اس میں کوشش کی, جو چاہتے تھے کہ پاکستان کے ساتھ الحاق ہو, ان کے بارے میں بات نہیں کی جا رہی, ان کا ذکر نہیں کیا جا رہا. بہت کم لوگ ہیں جن کو اس کا ریئلٹیز کا پتہ ہے. مطلب جیسے کہ ابھی ٹرائبلی اگر ہم دیکھیں تو بہت پرومیننٹ آپ پاکستان کے میڈیا میں کس کو دیکھتے ہیں, سردار اختر مینگل کو دیکھتے ہیں. تو سردار اختر مینگل کے والد عطا اللہ مینگل اس وقت, اور ان کے ظاہر ہے اور اختر مینگل کے دادا, یہ ایک ظاہر خاندانی طور پہ ٹرائبلی ان کا ایک لیڈرشپ رول تو رہا ہے, لیکن یہ کمپرومائز تھے ٹورڈز انگریز سرکار اس وقت کی جو تھی, اور ان کا ایجنڈا اپنا کوئی ایجنڈا نہیں ہوتا تھا. ان کا ایجنڈا بلوچ قوم کا ایجنڈا نہیں ہوتا تھا, ان کا ایجنڈا انگریز کا ایجنڈا تھا. جہاں بھی اور جیسے بھی کہا جاتا تھا تو انہوں نے کرنا تھا. اسی طریقے سے دوسری طرف آپ جائیں تو خیر بخش مری, ایک نام ماضی میں بہت زیادہ ہم سنتے رہے, جن کی اولاد آج کچھ جو ہے وہ BLA چلا رہی ہیں, بلوچ لبریشن آرمی, جو بالاچ مری افغانستان میں مارے گئے تھے. پھر ان کے بعد ابھی جو بیٹھے ہوئے ہیں باہر ہری بیار مری, ایک پرومیننٹ نام ہے. تو خیر بخش مری بھی اس وقت اسی طریقے سے جو انگریز سرکار کا جو دیا ہوا مینڈیٹ تھا وہ اسی کے اوپر تھے. ٹرائبلی اپنے لوگوں کے لیے کچھ کرنے کو تیار نہیں تھے اس وقت بھی. لیکن پھر جب پاکستان بنا تو ظاہر جب انہوں نے دیکھا کہ اسٹیٹ ہیڈ خانف قلات ہیں, انہوں نے پاکستان میں جانے کا فیصلہ کر لیا, اور پھر ان کی جو کیبنٹ کے لوگ تھے وہ بھی چلے گئے. تو یہ بھی پھر جس کو کہتے ہیں نا گو وتھ فلو, یہ بھی اسی میں رہے. لیکن آج یہ آپ نے صحیح فرمایا کہ آج یہ کبھی کبھار ایسے بھی دعوے کرنے لگتے ہیں جیسے کہ یہی تھے جو پاکستان میں آنے کے لیے انہوں نے کوئی کردار ادا کیا, بٹ انفارچونیٹلی ان کا اس وقت کوئی ایسا رول نہیں تھا. اور تاریخ میں پھر بعد میں لوگوں نے اپنی اپنی مرضی سے چیزیں ایڈ کی, بٹ ان کا کردار وہ نہیں تھا جو ان کا ہونا چاہیے تھا. لیکن ڈاکٹر عرفان, ہم یہ بھی تو دیکھتے ہیں کہ اب اگر سوشل میڈیا کے حوالے سے بات کریں, آج کل کی یوتھ کے حوالے سے بات کریں, تو بہت
ڈفرینٹ خبریں اور خاص طور پہ بہت زیادہ فیک نیوز پھیل رہی ہے, اور فیک نیوز کا شکار ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اپنے لوگ زیادہ ہو رہے ہیں کیونکہ فیکٹ چیکنگ نہیں ہے, مس انفارمیشن بہت زیادہ ہے, اتنے ہمارے پاس ٹولز نہیں ہوتے کہ ہم فیکٹ چیک کر سکیں, یا شاید ہم خود اگنور کر دیتے ہیں. اب جیسے ہر طرف یہ بات کہ پاکستان نے آکیوپائی کیا بلوچستان کو, پاکستان نے فورسفلی اپنے ساتھ الحاق کرایا, تو اب 1948 میں جب سارا الحاق ہو رہا تھا اس کے پیچھے کیا پروسیس چلا, کیسے ہوا, اور خاص طور پہ اس وقت پاکستان کی کیا کنڈیشن تھی اور بلوچستان کے اندر کے حالات کیسے تھے؟ دیکھیں, بلوچستان کے جو انٹرنل حالات تھے وہ کوئی بہت زیادہ اسٹیبل نہیں تھے. ایک تو یہ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر تو ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ وہ اس وقت کوئی پتہ نہیں وہاں سونے کی سڑکیں بنی ہوئی تھی, شاید کی نہریں تھی, ایسا کچھ بھی نہیں تھا. بالکل ایک انڈر ڈیولپڈ ایریا تھا, اور ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ بس جنگ زدہ ایریا تھا. کوئی امن کے معاملات وہاں پہ نہیں تھے. آپ اس کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, ایسا نہیں تھا کہ سب کچھ سیٹل چل رہا تھا. تو پہلی بات تو یہ کہ ایز اے اسٹیٹ خانف قلات اس کے ہیڈ تھے, وہ خود یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں کسی بڑے ایسی چھتری تلے جانا چاہیے جہاں ہماری پروٹیکشن ہو, بہتر ہو. ایک تو وہ فیکٹر تھا, ایک وہ آلریڈی وہاں بلوچستان کا انٹرنل تھا. خانف اور قائد اعظم محمد علی جناح ظاہر ہے پاکستان بننے کی جو تحریک تھی اس کے روئے رواں تھے, اس کے لیڈر تھے. تو یہ پھر ڈفرینٹ اسٹیٹ کے ہیڈس کو انڈیویجولی مل رہے تھے, جن میں اس سب کنٹیننٹ کے اندر 560 کے قریب ایسی اسٹیٹس تھیں جنہوں نے ڈیسائیڈ کرنا تھا کہ either they will join India or they will join پاکستان. تو بلوچستان ان میں سے ایک تھا. تو بلوچستان کی لیڈرشپ کے ساتھ خانف قلات کے پرسنل ریلیشنز پہلے کے تھے جو میں نے آپ کو بتایا. تو اس حوالے سے بلوچستان کو قائد اعظم محمد علی جناح نے ظاہر کئی دفعہ ان کے پاس گئے, ان سے ملاقاتیں کی, ان کو کہا کہ آپ پاکستان جوائن کریں, ان کو وقت دیا, انہوں نے اور مل کے ایک دوسرے کے ساتھ ان کا ایکسچینج آف ویوز ہوتا رہا. اور الٹیمیٹلی پھر میں نے آپ کو بتایا کہ ان کا دیوان لگا, پھر جو خواب تھا خانف قلات کو, ان ساری چیزوں کو انہوں نے الٹیمیٹلی جوائن کیا. تیسرا جو فیکٹر تھا, ظاہر جو پاورز اس پورے کھیل کو اوپر سے دیکھ رہی تھیں, ایک برٹش جو رول تھا وہ تو تھا آف کورس, تو انہوں نے بھی یہ دیکھنا تھا کہ کس طرف حالات جاتے ہیں. تو وہ کہیں اگر ان کی مرضی پہ چیزیں ہوتی تو بلوچستان پاکستان کا حصہ نہ بن پاتا. یہ انڈیجینیس لوگوں کی ایک تھاٹ تھی, پاکستان کے لوگوں کی, کیونکہ جو برٹش مورے تھے وہ مورے تو آج تک کہیں نہ کہیں اپنا رنگ دکھاتے ہیں کسی نہ کسی طرح, اور وہ تو اس طرح کے چیز کے اندر بہت زیادہ کمفرٹیبل فیل نہیں کر رہے تھے, کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ جب ایک اسٹیبل بن جائے گا, کیونکہ اس وقت تو بلوچستان اسٹیبل نہیں تھا, تو ان کو تھا کہ جب یہ اسٹیبلٹی آ جائے گی, جب یہ ایک بڑے ملک کا حصہ بن جائے گا, تو مے بی کہ لیٹر آن ان کی اپنی جو آپ کہہ لیں کہ جو بدماشی ہے جو ٹرائبلزم کے نام پہ ہے وہ نہیں رہے گی. تو وہ اس طرح سے تو نہیں تھے سپورٹ میں. لیکن جو بلوچستان کی عوام تھی, جو خانف قلات اور ان کی جو لیڈرشپ تھی, جنہوں نے اسٹیٹ چلانا تھا, جنہوں نے افیئرز دیکھنے تھے, جنہوں نے اپنی لوگوں کو ڈائریکٹلی امپاور کرنا تھا, جن کے اوپر رسپانسبلٹی تھی, تو وہ یہ فیل کر رہے تھے کہ ہمارے پاس یہی ایک آپشن ہے کہ ہم پاکستان کی طرف جائیں اور وقت ضائع کیے بغیر جائیں. تو انہوں نے پھر یہ ڈیسیژن لیا, اور انہوں نے جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ پھر انہوں نے اس کے اوپر بھی نیگوسیشن ہوئی, مذاکراتی عمل رہا. ساروان کے جو سرداران تھے, جالاوان کے جو سرداران تھے, ان کی رائے لی گئی, اور سب کی طرف سے متفقہ طور پہ یہ فیصلہ تھا کہ آپ اس کا حصہ بنیں, اور یہی ہماری قوم کی بقا کے لیے بھی ہے, اور ہم لانگ ٹرم فیوچر میں ہم پروٹیکٹ بھی کر سکیں گے. آپ ماضی میں اگر جائیں گی تو بلوچستان جب خانف قلات کے انڈر جو چلا, اس میں کئی جنگوں کا بھی ذکر ہے, کہیں بلڈ شیڈ بھی ہے, بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن سے انہوں نے بھی نکلنا تھا. وہ بھی تنگ آ چکے تھے اس سے کہ اس طرح ہم کیسے چلیں گے. پھر وہ ڈپینڈنٹ بھی تھے, بہت سارے فیکٹرز تھے اس کے. تو الٹیمیٹلی انہیں یہ لگا کہ ایک نئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, پاکستان بن رہا ہے, ایک بڑی اسٹیٹ بن رہی ہے جو مسلم اسٹیٹ ہوگی, جس کے اندر پھر ڈیفینیٹلی ارد گرد کی اور اسٹیٹس نے بھی مرج ہونا تھا, اور اسی طرح کچھ اسٹیٹس نے انڈیا میں مرج ہونا تھا. تو ان کا اپنا اسٹیک انہیں لگا کہ اسی میں ہے کہ ہمیں پاکستان کی طرف جانا چاہیے. قائد اعظم کے ساتھ ان کے جو دیرینہ تعلقات تھے, پھر آپ کو یہ اندازہ ہوگا قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی زندگی کے جو آخری ایام ہیں وہ بلوچستان میں گزارے, جو قائد ریزیڈنسی زیارت ہے. اور اگر آپ کا کبھی اتفاق ہو, اور میں آپ کو ایون انوائٹ کروں گا کہ آپ کبھی چلیں بلوچستان, اور آپ وہاں جو قائد ریزیڈنسی میں ایک پاکستان گیلری ہے اس کا وزٹ کریں,
تو آپ کو پتہ چلے گا کہ قائد اعظم محمد علی جناح کا بلوچستان کی لیڈرشپ سے کیسے تعلقات تھے. وہ چاہے وہ خانف قلات تھے یا وہ دوسرے ٹرائب تھے, کیونکہ بلوچستان میں صرف بلوچ ہی نہیں ہے بلکہ پشتون بھی ہیں اور اسی طریقے سے باقی قومیتوں کے لوگ بھی ہیں. تو جو قائد اعظم محمد علی جناح کے جو تعلقات تھے وہ خانف قلات سے تو بہت ہی قریبی تھے, لیکن ادر دین خانف قلات جو ان کی ہرارکی میں لوگ میٹر کرتے تھے, وہ چاہے جوگزی ٹرائب سے تھے یا وہ چاہے کسی اور قبائل سے تھے, ان کے بھی قائد اعظم کے ساتھ تعلقات اسی لیول کے تھے. اور وہ سب کے سب بھی پرسنلی یہ چاہتے تھے کہ ہمیں اب یہ ایک اپرچونیٹی مل رہی ہے تو ہم اسی نئے بننے والی اسلامی ملک کا حصہ بنیں, اور اس میں ان کا بھی ایک رول تھا خانف قلات کو کنونس کرنے میں. چند لوگ جو آج بلوچستان کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں یہ اس وقت پھر اسی فلو میں بہہ گئے, کیونکہ ان کی سکت نہیں تھی کہ یہ اپوز کر سکتے. جب ایک طرف آپ کے دیوان میں 99% رائے عامہ ایک سائڈ پہ ہے, تو اگر ایک آدھ آدمی اس کو نہیں بھی ماننا چاہتا یا دل سے نہیں بھی ایکسیپٹ کر رہا تو وہ میٹر نہیں کرتا. تو یہ اس وجہ سے پھر اسی فلو کے اندر ہی چلتا ہے. یعنی کہ اگر آپ کسی بھی چیز کو نہ فالو کریں, صرف آپ زیارت میں جا کے وہ پاکستان گیلری دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ خانف قلات سے اور بلوچستان کی جو لیڈرشپ تھی پاکستان میں آپ کے توسط سے لوگوں کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ ایک دفعہ جائیں, زیارت جائیں, وہاں جا کے دیکھیں. گو کہ جو ظاہر ڈیسٹیبلائزیشن چاہتے ہیں یا جو ٹیررسٹ گروپس ہیں انہوں نے تو اس پہ بھی حملہ کر دیا, زیارت ریزیڈنسی پہ بھی. لیکن جو حقیقت ہے وہ اس کے برعکس ایک بڑی خوبصورت تاریخ زیارت کی اس ریزیڈنسی میں چھپی ہے. آپ کبھی جائیں, میں نے وہاں ایک پورا ٹی وی پروگرام بھی کیا ہے, میں اسکرین پہ بھی کچھ اس کی ہم تصویریں دکھا سکیں اگر ابھی. تو اس میں قائد اعظم محمد علی جناح کے اس روم میں بھی جہاں وہ خود رہتے تھے, جس چیئر پہ وہ بیٹھتے تھے, اور وہ ایک بالکنی پوری قائد ریزیڈنسی کی بڑی خوبصورت ہے. تو ایک بڑی بلوچستان کی جو تاریخ ہے اس کو جب آپ دیکھیں گے تو وہ پاکستان کی تحریک کے بغیر ادھوری ہے, اور اگر آپ تحریک پاکستان کو دیکھیں گے تو وہ بلوچستان کے کردار کے بغیر ادھوری ہے. آپ خود یہ اندازہ لگائیں کہ اگر کوئی افیکشن نہیں تھی, کوئی تعلق نہیں تھا, کوئی نظریاتی رشتہ نہیں تھا, کوئی محبت نہیں تھی, تو قائد اعظم محمد علی جناح کو آخری زندگی کے دن بلوچستان میں کیوں گزارنے تھے؟ وہ ان کی ایک فیوریٹ جگہ تھی, قائد ریزیڈنسی وہاں تھی. تو اس لیے یہ ایک بڑا تاریخ ہے. لیکن ظاہر آج آپ کا کیونکہ ٹائم میں اندازہ کر رہا ہوں کہ آج کی اس ایپیسوڈ کا شاید پورا ہونے کے قریب ہے, تو یہ سلسلہ ظاہر جاری ہے آپ کے ساتھ, ہم اس پہ انشاءاللہ. لیکن تھینک یو سو مچ ڈاکٹر عرفان فار یور ٹائم, اور ہم اس کو ہی اور زیادہ ڈیٹیل میں آگے بھی بات کریں گے, جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو بلوچستان کے حالات ہیں آج کل کے یہ کیوں ہیں ایسے, اور خاص طور پہ جو فیک نیوز ہے جس طرح آج ہم نے بات کی, اور اس کے اگر آپ کسی اور کو بھی نہ فالو کریں, صرف خود ادھر جائیں تو پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا, کیونکہ وہ جو پکٹورل ڈپکشن ہے وہ تو جھوٹ نہیں ہے. اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہسٹری ہے اس کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے تھرو انسرجنسی, تھرو ہائبرڈ وارفیئر, تھرو سوشل میڈیا, اور یہ جو فیک نیوز کا شکار ہو گئے ہیں پاکستانی اپنے ملک کے خلاف, اپنے لوگوں کے خلاف, اپنی بلوچستان کے خلاف. ہم دیکھ رہے ہیں کس طرح کی خبریں پھیل رہی ہیں, اور خاص طور پہ ہم لوگ یہاں پہ بیٹھ کے, ہم لوگ چاہے وہ لاہور ہو, کراچی ہو, میٹروپولیٹن اسٹیٹ اسلام آباد میں بیٹھ کے ان خبروں پہ عمل کر رہے ہیں. ہم کس طرح جو ہے دشمن کے ایجنڈا پہ چل رہے ہیں یہ جاننا بہت زیادہ ضروری ہے. فیکٹ چیکنگ بہت زیادہ ضروری ہے. بلوچستان ایکسکلوسیو میں بات کریں گے بلوچستان کے بارے میں ڈفرینٹ اسپیکٹس کے حوالے سے. دیکھتے رہیے بلوچستان ایکسکلوسیو. آج کے ایپیسوڈ سے اتنا ہی. اپنی میزبان ماہنور قریشی کو دیجیے اجازت.